اب ہم بس امید لگائے بیٹھے رہیں اللہ سے مانگے نہیں۔ ایسے تو گونگے کو بھی بھیک نہیں ملنے کی ہے، سمجھتے ہو یا نا؟ ایسے تو گونگے کو بھی بھیک نہیں ملنے کی ہے۔ اب کوئی بھیکاری کسی کو کیا پتہ ہے بھیکاری بس بیٹھ جائے، گونگا ہے بولے گا نہیں، نہ ہاتھ ہلانا، پیر ہلانا، اشارے کرنا، اس کے بارے میں سوچ کہ کوئی اس کی مدد کرے تو لوگ کیسے مدد کر دیں گے؟ اور وہ تو اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، وہ ایسا اللہ ہے جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ بھی جانتا ہے جو بندہ سوچ رہا ہے، جو سوچ کر بیٹھا ہے، جو سوچنے والا ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو پھر وہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ جب سب جانتا ہے، ساری پرابلمز جانتا ہے، تو وہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ اب اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں انسان جو بنائی کہ پاگل بنایا ہے، بغیر ہاتھ پیر کا بنایا ہے؟ کہ تمہیں آنکھ نہیں دی ہے، زبان نہیں دی ہے، بولنے کے لیے منہ دیا ہے یا نہ دیا ہے؟ یہ دماغ جو دیا ہے، یہ سوچنے کی صلاحیت جو دی ہے، یہ بیکار ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ نے اتنی ساری چیزیں دی ہیں کہ بندے دیکھ، تیرے سامنے دو راستے ہیں، دو راستے، ایک تیرے رب کی طرف سے تو یہ غافل کر دے گا، ایک تو تیرے رب کی طرف لے آئے گا، ایک اللہ کے حکم کی طرف چل کر آئے گا، ایک اللہ کے حکم سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جائے گا، شیطان کی طرف لے جائے گا، ناکامی کی طرف لے جائے گا، گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ تیرے سامنے دو راستے ہیں، ایک تجھے جنت تک پہنچائے گا، اپنے رب سے ملائے گا، تجھے کامیاب کر دے گا۔ تجھے تیری زندگی میں بڑا کامیاب انسان ہونا ہے تو اپنے اللہ کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو اس چیز کے بارے میں، اگر تم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہو، تمہارے رب نے تمہیں آنکھ بھی دی ہے، دیکھو صحیح ہے یا غلط ہے، کان بھی دیے ہیں، سنو اس کے بارے میں یہ صحیح ہے غلط ہے، ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچ اس سے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، زبان دی ہے، تو خود بھی بول کہ یہ صحیح ہے، تو خود بتا یہ غلط ہے، تو خود بھی اور لوگوں کو بھی لا۔ اللہ نے ایسے نہیں بنایا ہے کہ بس ایسے ہی بنا دیا، بس اللہ تمہاری سب چیزوں کو سولو کر رہا ہے، پریشانیوں کو، سب چیزوں کو تیار کر کر تمہیں دے رہا ہے جو تمہیں چاہیے ہیں، مانگ بھی نہیں رہے ہو۔ نہیں 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 نہیں، بے وقوفی کی زندگی گزارو گے تو اوندے منہ پھینک دیے جاؤ گے، اس کے حکم کے خلاف زندگی گزارو گے، اوندے منہ پھینک دیے جاؤ گے، اس سے مانگو گے وہ عطا کرے گا، اس کی طرف آؤ گے وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، تم اس کو راضی کرو گے وہ ترنت راضی ہو جائے گا۔ ارے وہ تو اللہ ہے، اللہ ہے، اس سے مانگو تو صحیح، اس کی طرف آؤ تو صحیح، اس نے انسان کو اتنا بہترین بنایا ہے۔ اب جب انسان اس سے مانگے نہیں، اس کی طرف آئے نہیں، تو اللہ ایسے کیسے دے دے گا؟ اللہ نے رزق دیا ہے۔ اب اس بات کے بارے میں بھی غور کرو کہ انسان کو اللہ نے بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر لکھ دی، اس کا رزق لکھ دیا، اس کی لکھ دی یا نہ لکھ دی، سب چیز اس کی تقدیر کے بارے میں لکھ دیا۔ جب اس کی تقدیر کے بارے میں لکھ دیا ہے تو اس کو ملنا چاہیے۔ انسان جب تک نہیں مر سکتا جب تک اپنے مقدر کا نہیں کھا لیتا، جو اس کا رزق لکھ گیا جب تک نہیں کھا لیتا نہیں مر سکتا جب تک۔ اب بندہ ہاتھ پیر ہی نہ ہلاوے، گھر سے ہی نہ اٹھے، تو اللہ کا چھت پھاڑ کر اس کے گھر میں ڈال دے گا کہ یہ تیرا رزق ہے، کھا اسے؟ نہیں۔ اگر بندہ اپنا ہاتھ پیر نہیں ہلائے گا، اگر بندہ اپنے گھر سے نہیں نکلے گا، اپنے اس رزق کو حاصل کرنے کی فکر نہیں لے گا، تو میرے دوستو بہت پریشان ہو کر ملے گا تو صحیح، بڑا پریشان ہو کر ملے گا۔ لیکن ایسے نہیں ملے گا کہ تم گھر میں آرام سے لیٹے ہو، ٹینشن فری ہو، ارے اللہ نے لکھ دیا آ ہی جائے گا، ایسے نہیں ملے گا، تلاش کرنا پڑے گا، تجھے ذریعہ بننا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے تمہارے پیسے جیب سے نکالے تم نے اور دکان سے بہت لذیذ بہترین ذائقہ دار چیزیں لے کر آئے، کہ مٹھائیاں بھی لے کر آئے اور بڑھیا بڑھیا کھانے لے کر آئے اور بڑا لذیذ دسترخوان تم نے سجایا اور اس کے سامنے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد بس آلتی پالتی مار کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھو یا ایک ہاتھ منہ پر رکھو اور بیٹھ جاؤ کہ یہ کھانا ہے، یہ میرا کھانا ہے، یہ میرے سامنے رکھا ہے، اس سے میرا پیٹ بھرے گا، اس سب چیز سے میرا پیٹ بھرے گا۔ کیوں بھرے گا؟ میرے سامنے ہے، موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور میرا خود کا کھانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سوچے اس بات کے بارے میں نے اپنے پیسے خرچ کیے، میں لے کر آیا، میں نے دسترخوان بچھایا، اس کو اس پر لگایا، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں اور اب اس پہ میرا پورا حق ہے کہ میں اس کو کھاؤں اور اس سے میرا پیٹ بھر جائے۔ اور میرے دوستو سوچو تو صحیح، تم اس دسترخوان کے سامنے بیٹھے رہو، بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہی رہو، اپنے ہاتھ کو حرکت نہ دو،
कोई चीज़ पकड़कर उठाओ नहीं, मुंह तक लाओ नहीं, मुंह से चबाओ नहीं, उसको अंदर सटको नहीं। ये तुम्हारा खाना तुम्हारे पैसों का आया हुआ बड़ा लजीज जो तुम्हारे सामने मौजूद, और तुम्हें उस पर इख्तियार है कि जैसा चाहो उसको कर सकते हो, जैसा चाहो तो तुम खा सकते हो, चाहो तो किसी को दे सकते हो, चाहो तो इसे यहीं छोड़कर जा सकते हो। तुम्हारी मर्जी है, खाना तुम्हारा है, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पेट क्यों नहीं भर रहा है? ये जब तक तुम नहीं खाओगे, जब तक तुम हाथ नहीं चलाओगे, तुम अपना मुंह नहीं चलाओगे, जब तक तुम उससे सटकोगे नहीं, निगलोगे नहीं, ये तुम्हारा खाना तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। ये खाना तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। तुम्हें अपने शरीर को हरकत देनी पड़ेगी, तुम्हें अपने शरीर को काम में लेना पड़ेगा, तुम्हें हाथ चलाना पड़ेगा, खाने को उठाना पड़ेगा, उसे मुंह से चबाना पड़ेगा और उसको निगलना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा पेट भरेगा। तुम क्या सोचते हो तुम्हारा मुकद्दर का तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे मिल जाएगा? अगर तुम एक रोटी का लुकमा अपने मुंह में भी रख लो तब भी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अगर तुम उसको चाब नहीं सकते, अगर तुम उसको निगल नहीं सकते, नहीं पेट भर सकता। तो तुम बग़ैर असबाब बनाए, बग़ैर काम करे, बग़ैर अल्लाह से मांगे, बग़ैर अल्लाह को याद करे अपनी हाजतें पूरी कर लोगे? तुम्हारा मुकद्दर तुम तक पहुंच जाएगा? मुझे बताओ तो सही। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। अल्लाह की कसम, बड़े कामयाब लोग हैं वो जो इस ज़िंदगी के मकसद को समझकर अपने वक्त गुजार कर गए हैं। अरे तुम्हारे बाप दादा भी बूढ़े हो गए, तुम्हारे सामने लोग बूढ़े हो रहे हैं, दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, और एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाओगे। अल्लाह ये बुढ़ापा नसीब करे। कितने तो ऐसे हैं बुढ़ापा ही नसीब नहीं हो रहा है। जाना तो है ही, तो बेवकूफ़ बनकर क्यों बैठे हो? ना समझे वाली ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हो? हमेशा याद रखो, अगर कामयाब होना है तो अपने अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, अपना अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा। दुनिया भी हासिल करो, अल्लाह के बंदो, किसने मना क्या है? दुनिया भी हासिल करो और आखिरत भी हासिल करो। दुनिया को भी मनाओ और आखिरत की भी तैयारियां करो। समझदार इंसान वो है जो हर हाल में अपने अल्लाह को राज़ी कर रखे। अपने अल्लाह को राज़ी करो और अपने अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी बिताओ। दुनिया भी हासिल करो और आखिरत की भी तैयारी करो। अक्लमंद और होशियार वही है जो दोनों जगह की फ़िक्र ले। अल्लाह की कसम, आपके जब तक सांस में सांस है आपके पास मौके ही मौके हैं। आप हार मत मानना। दुनिया से कभी गमगीन हो जाओ, कभी दिल टूट जाए, कभी नाउम्मीद होने लगो तो नाराज़ ना होना, परेशान ना होना। तुम्हारा मालिक है, हमारा अल्लाह है, उसकी तरफ आ जाना, उससे बातें कर लेना, उसको राज़ी कर लेना, उससे मांगना। वो दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा। वो दुनिया भी देगा, वो आखिरत भी देगा। आ तो सही, मांग तो सही, कह तो सही। समझते हो? अगर आप होशियार हो, ईमान वाले हो, समझदार हो तो अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ। दुनिया को भी हासिल करो, मना कौन करता है? काम भी करो और आखिरत की भी फ़िक्र लेकर चलो। करोगे इंशाअल्लाह? हाँ, करना ज़रूर। समझदार वही है जो दोनों जगह की फ़िक्र लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। ख़ुद भी इसकी फ़िक्र ले और अपने घर वालों की भी फ़िक्र ले कि ये भी किस तरह कामयाब हो जाएं। जैसे माँ बाप से मोहब्बत करते हैं बीवी बच्चों से, इनको अल्लाह का अज़ाब से बचाएं। जो अपने गुनाहों की बदौलत हमने उस जहन्नम के आग को अपने ऊपर भड़का रखा है। मेरे दोस्तों, खुसूसन अपनी नमाज़ों की पाबंदियाँ करो और अपने अल्लाह को राज़ी करो और अल्लाह के हुक्मों पर अपनी ज़िंदगी गुजारते चलो।